علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ساحل ادیم صاحب جو دور حاضر میں سکالر کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، یہ آج کل سما ٹیلی ویژن پہ لائیو ٹرانسمیشن میں سوال جواب کی نشست میں رمضان افطار کے پروگرام میں آتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے ان سے ایک سوال کیا تعلیم کے حوالے سے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہی تعلیم پرچم اسلام کو دنیا پر لہرانے والی ہے، پھر ہم کیوں کافروں کی تعلیم پڑھ کر اور پڑھا کر اپنی قوم کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تعلیم جو جانوروں سے بدتر لوگوں کی ہے یہ انسان بنا نہیں سکتی۔ تو اس حوالے سے آپ نے کیا جواب عنایت فرمایا، آئیے تمام ساتھی سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی فرمائیے۔ جناب محمد ظاہر چوہان بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے چوہان صاحب۔ مجھے ساحل ادیم صاحب سے ایک سوال کرنا تھا۔ ہیلو جی سن رہے ہیں، بتائیے بھائی جان۔ جی فرمائیے۔ جی سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی بجا آوری لانے کے بعد ہی ہم لوگ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اب جب ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کامیابی ہے، ساری دنیا پر حکمرانی کا ملکہ رکھتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کافروں کے نظام تعلیم جو گلی گلی محلے محلے اسکولوں کالج کی صورت میں اس کا جال بچھا دیا گیا ہے اور اس کو ترقی سمجھ کر ہماری نسلیں جو ہیں وہ دن رات ان اداروں میں جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں اور ایک نئی سے نئی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، پتہ نہیں کیا کچھ آج ہمارے ملک میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم رحمت العالمین کی اچھی تعلیم ہے، ہم اس کو چھوڑ کے پھر دوسروں کی تعلیم کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی ساحل صاحب۔ یہ جو مختلف ایام منائے جاتے ہیں یا پھر جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا خرابی ہے، اور یہ جو نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ایام ہیں یہ کہیں اور سے لیے ہوئے ہیں؟ اس کے تین بڑے اور کافی سارے چھوٹے، ایک پورا ایک ڈاکیومنٹ، ایک ریسرچ کے ڈاکیومنٹریز ایکچولی بنائی ہوئی میں نے۔ آپ اس کام پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں، اتنی لمبی بات ہے۔ اس کی بیسک مسئلہ فلسفے کا ہے، تعلیمی نظام کا فلسفہ جو ہے نا، دا فلاسفی بیہائنڈ ایجوکیشن، وہ پوری طریقے سے اسلام اس کو سپورٹ کہیں سے اور انڈورس نہیں کرتا۔ اس کی سائنٹیفک فلاز سب سے زیادہ ہیں۔ دا کیمسٹری بیہائنڈ، کیمسٹری کا مطلب ہے اس میکینزم کو جس طریقے سے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کریکلم جس وجہ سے ڈیزائن ہوتا ہے وہ وجہ غلط ہے، جس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے وہ طریقہ آرگینک نہیں ہے۔ بچے کو جس عمر میں ڈالا جاتا ہے وہ عمر کا بیریئر آف انٹری غلط ہے، جن سبجیکٹس کو سیکوینس کیا گیا وہ بھی غلط ہے۔ تو اس کے اوپر بہت کام ہے کافی سارے لوگوں کا، صرف میرا نہیں، مگر آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہاں پہ غلطی ہے۔ اب جو بھائی صاحب نے کہا نا کہ ہمیں سیرہ کے تھرو یا نبی علیہ السلام کے تھرو سکھائیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تو وہ ضرور اس میں وہی ہے، مگر آئی تھنک بوائز آف یور ایج شوڈ بی آرگیونگ فار سیرہ بائی ایویڈنس۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں میں نے کس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے، ضرور سیکھیں، مگر آپ کے جنرل ٹرمینالوجی نہیں ہونی چاہیے کہ سیرہ کے تھرو سکھائیں۔ کسی نے پوچھ لیا نا ہاں سیرہ میں تعلیم کیسے سکھائی تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلے دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کن اسٹیجز سے گزارا ہوا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا یہ جو سسٹم ہے جسم کا، اس سسٹم کے اوپر ایجوکیشن سسٹم فٹ کرنا تھا۔ ہم نے کسی کے 2 نمبر ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اللہ کا ہی والا سسٹم فٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی، اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں بار بار۔ اس لیے 5% آف آل پیپل ان دس کرنٹ ایجوکیشن سسٹم میک اٹ ٹو دا ڈیزائرڈ آؤٹ کمز آف دا ایجوکیشن سسٹم۔ جو ایجوکیشن سسٹم جو آؤٹ پٹس مانگ رہا ہے وہ اپنے ہی اسٹوڈنٹ کا 5% بھی اچیو نہیں کروا سک رہا۔ باقی کے سارے لوگ تو بس کسی طریقے سے سسٹم کے پسماندگان ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اسکول سے کالج سے کہ کسی طریقے سے یہ پرچے کلیئر ہو جائیں، یہ ڈگری مل جائے، اللہ حافظ بس، ادروائز دس سسٹم ڈڈ ناٹ گیو اس اینی تھنگ۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے جو سکالر آج کے پاکستان میں بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی دو الفاظ میں یہ بات واضح طور پہ قوم کو بتلا دی کہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا، ہمیں یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہا، بلکہ غلام در غلام بنا رہا ہے، اور ایسی غلامی
کہ جو ہمارے ایمان کو سلب کر لے، ہماری تشخص کو، مطلب ہماری اقدار، سارا کچھ ہمارے کو اس کو وہ ضم کر دے کفر کے اندر، تو کیا ایسی تعلیم یار ہمیں زیب دیتا ہے اپنے بچوں کو دلوائیں؟ نہیں دیتا نا، مگر افسوس ہم پھر بھی دلوا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو؟ اور یہ جو مختلف ایام کا ذکر انہوں نے کیا ہے، جس کو ہم بڑے فادر ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، جی ہاں، جو انگریزوں کی ایک جو انگریزوں کے نہ ہوتے تو چائنیز کیلنڈر کے اوپر ہوتے، اس کے تو 121 دن ہیں، چھٹی نہیں ہوتی ہر جگہ ہر دن کی، مگر دن ایسے ہی ہیں، ہر 4 سال بعد نئے دن آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ ان میں حرج ہے منانے میں؟ نہیں، اگر چھٹی کرنی ہے تو چھٹی کے بہانے چاہیے تو پاکستان آئیں۔ تو ہم دنیا سے میری اپیل ہے، جو چھٹی کرنا چاہتے ہیں سست لوگ پاکستان آ جائیں۔ ہم 50+ گیزٹڈ ہالیڈیز منانے والی قوم ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں فادر ڈے مدر ڈے کوروں کو کہنے والے؟ اب میں آؤں پاکستان میں تو آپ بتائیں نا ذرا، 1 جنوری سے 31 دسمبر تک گنے جو پاکستان کے اپنے ہالیڈیز ہیں۔ بے شرم قوموں کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں تو سیٹرڈے اور سنڈے بھی نہیں چھٹی لینی۔ بے شرم قوم ہے سر، پاکستان میں غیرت کے نام پر کتنے قتل ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں، خیر ہے۔ جی تو ساتھیوں، اصل میں بات یہی ہے کہ قوم اسی وقت سمجھے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرے گی، اپنے بچوں کو وہ دلوائے گی۔ کافروں کی تعلیم کافر ہی بنائے گی یار، یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی بھی۔ جن کی تعلیم ہے انہوں نے وہ تعلیم اپنے لیے مزین کی ہوئی ہے، اپنے لیے وضع انہوں نے کی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات ہے ہم ان کی تعلیم پا کر اور رسول اللہ کے تابع ہو جائیں گے، یہ کیسی مطلب عجیب سا منطق مطلب ہمارے ذہن میں ایک بن چکا ہوا ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، ان کی تعلیم انہی کے نظام کی محافظ ہے، انہی کے کلچر کی، انہی کے تہذیب کی، جن کے ہم ماں بہن بیوی بیٹی کی تمیز نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ منہ کالا کر کے وہ دنیا کو دکھاتے ہیں ویڈیو میں محفوظ کر کے۔ ان کی تعلیم ہمیں انسان بنائے گی یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنائے گی؟ یہ ایسا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی بیٹی بھاگ جائے تو غیرت ہے، فلسطین کی بچی مر جائے غیرت نہیں آتی نا ہمیں۔ یہ ہے یہ اصل میں نا، جو ریئل انڈیکیٹرز پہ چیک کیا کریں، یہ پلاسٹک کے انڈیکیٹرز پہ نہیں مجھے سمجھ آتی۔ 50 چھٹیاں کرنے والی وہ قوم جو سب سے نیچے جا رہی ہو، اور اس کے بعد ان کو اور چھٹیاں چاہیے، تو یہ بے شرمی ہے۔ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، اس میں سب سے آسان کام ہے کہ اسکول بند کر دیں، اسکول کو چھٹی دے دیں۔ اس کی کیا کرونا نے کرایا تھا نا، کرونا کے ٹائم پہ یہ ہوا، اور لوگوں کو ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا، جو خدا سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آیا ایجوکیشن سسٹم، اس کے علاوہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان کو تھپڑ ہی دینا رسید ہوا کرونا میں کہ بھائی یہ کوئی چیز نہیں تھی اسکولس۔ یہاں پر بھی ساحل ادیم صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی توجہ دلوائی کہ بھئی یہ کرونا جب آیا ہے تو 2-3 سال بچے گھروں میں رہے ہیں تو سسٹم چلتا ہی رہے نا۔ تو یہ جو اسکول کالج کھلے ہوئے نا، یہ تو انڈسٹری ہے، یہ تو بزنس ہے ایک۔ کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، یا کوئی مطلب اپنا دکان چلاتا ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے۔ تو ہم لوگ اپنی نسلوں کو جو ہے نا وہ اپنے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان جیسی دولت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، ان کی دولت لٹتی چلی جا رہی ہے، مگر ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر پھر واپس کرونا ختم ہوا، بچے واپس دے دیے ان کو، یہ لو تباہ کرو نا پلیز، تباہ کرو ہمارے بچے، پیسے لے کے۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں اور برباد بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنی نسلوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، جنہوں نے مطلب اسلام کے پرچم کو سربلند کرنا تھا، جنہوں نے، ان کو ہم کافروں کی غلامی میں دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اور پھر اوپر سے پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے ہوم اسکولنگ کی بات کی ہے۔ نہیں، میں نے ہوم اسکولنگ کی بات نہیں کی ابھی، میں کہہ رہا ہوں اس ایجوکیشن سسٹم کے خدا کو تسلیم کریں، ہم نے خود بنایا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ کریکولم، نہ ڈیزائن آف دا دا اسٹرکچر، دا اسکیلیٹن، دا فلیش، دا بونز، نتھنگ۔ اس لیے تو آپ سوچیں تو صحیح نا، ایجوکیشن سسٹم کا لوسٹ کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ اسکول ٹیچر۔ آپ اس اسکول ٹیچر کی کمپیٹنس دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایجوکیشن سسٹم بائی ڈیزائن اس انکمپیٹنس کو مینٹین رکھتا ہے، کیونکہ وہ کمپیٹنٹ ہو جائے گا یا ہو جائے گی تو 1,00,000 2,00,000 مانگ لے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا فلسفہ ہی بزنس کا ہے۔ اس نے اپنے استاد کو انکمپیٹنٹ رکھنا ہے، اور نام ایجوکیشن۔ سوچیں، یہ اس کا مجبوری ہے کہ وہ زیادہ کمپیٹنٹ ٹیچر نہ رکھ لے، مجبوری ہے اس سسٹم کی۔ فلسفہ کتنا کرپٹ ہے ان کا۔ And every school knows what I'm talking about. Obviously, who's going to afford them? اور اسکول کا پرنسپل پتہ ہے کہ اونر کیا کہے گا؟
سر آپ کیا کریں, ہم سارے کے سارے کلاس 1 کے بچوں کو بھی پی ایچ ڈی لے کے آئیں, ہمیں یہ ان کا ریبٹل ہوگا. دیکھنا میں نے کیا لفظ یوز کیا, کمپیٹنس کا. انہوں نے کہا لے کے آنا ہے کہ سر پھر آپ دے دیں, آپ پیسے دے دیں, پھر ہم فیسیں بھی لاکھوں کروڑوں میں لے لیں, یہ والا جملہ ہوگا ان کا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو پتا تھا کہ یہ جو فروٹ ہے اس میں کیڑا لگ چکا ہے, اس کے پھر آپ نے اتار کے گھر پہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ یہ پولیس والا یہ نہیں کہہ سکتا سر تنخواہ کم ہے اس لیے رشوت لے رہا ہوں. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پولیس کی تنخواہ کم ہے؟ یہ بات میں سمجھ آئیے آپ کو, تو چھوڑ دو نوکری اگر تنخواہ کم ہے. یہ کیوں کہتے ہو کہ او سر پھر ہم لاکھوں کی کروڑوں کی فیسیں لے لیں؟ بند کر دیں, لوگ بچوں کو گھر پڑھائیں. لوگ ہائیبریڈ ماڈلز ہیں, ضرور پڑھائیں. میری تو پہلی خواہش یہ ہے کہ لوگ خود پڑھایا کریں. یہاں پر یہ جو بات ساحل ادیم صاحب نے توجہ دلوائی ہے نا, یہ بڑی ضروری اور غور طلب بات ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے نظام تعلیم کو سمجھیں, اپنے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھیں, اور پھر بچوں کو گھر پڑھائیں جب تک اسلامی نظام تعلیم مرتب ہو کر کے نافذ العمل نہیں ہو جاتا ہے نا. تو یہی بات ہے کہ جناب اپنے بچوں کو گھر پڑھائیں. اپنی بچیوں کو ویسے ہی گھر سے نکالنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا, وہ تو ویسے ہی گھر میں ہونی چاہیے, عزتیں جو ہے نا وہ چھپی رہنی چاہیے. تو بچوں کو گھر پڑھائیں اور ان کی تعلیمات کے سارے جو ہے نا معاملات وہ گھر پہ کریں. یہ اسکول کالج یونیورسٹیاں یہ تو ہمارے ہے ہی نہیں, اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے پھر جانور کی تعلیم انسان تو بناتی نہیں ہے, تو وہ ان کی تعلیم پا کر ہماری نسلیں جو ہے نا وہ جانور بنتی چلی جا رہی ہیں. تو اس پہ غور کریں اور اپنے بچوں کو گھر پر آئیں. مگر اس طرح نہیں کہ میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز دینا شروع کر دوں, وہ میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. لیکن جو سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے. کرونا میں 3 سال میں جو بچے پلے ہیں وہ سوشلی وہ ختم ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, وہ ڈم ہو گئے ہیں. کرونا 2 سال رہتا تو پوری ہماری نسل تباہ ہو جاتی سوشلی. یہ غلط بات ہے, سوشل سکلز نہیں سکھا رہا اسکول. آخر پہ ساحل ادیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جناب سوال کرنے والی نے جب پوچھا تو پھر یہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے جناب, ہماری جو سوشل لائف ہے اس میں بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے, 3 سال کرونا رہا ہے تو کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایسے ہی اپنے آپ کو مطلب بے وقوف بنانے کے لیے, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے نا اس طرح کے سوالات بناتے ہیں اور پھر خود ہی جواب دے دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دراصل ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ہے نا, اس پہ غور کرنا چاہیے. ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور کافروں کی غلام بن رہی ہیں. اس غلامی سے نکلنا ہوگا اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو آپ کی ذات بابرکت کے ساتھ منسوب ہر ایک چیز وہ بھی رحمت ہے, اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی تعلیم سے ہم خود کو اپنی نسلوں کو دور کر کے خیر کو پالیں. ایسا ہو نہیں سکتا, یقین کیجئے ایسا ممکن ہی نہیں.